بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی کے ساتھ پروگرام صاحب بات میں. ناظرین، آج ہم یقیناً جو اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اور عمران خان صاحب جو ہے ایک بڑا اعلان کرنے والے ہیں، اس حوالے سے اور جو ملک کو درپیش مسائل ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین کے ایک بیان سے بات شروع کریں گے. 14 دسمبر جو ہے وہ سانحہ، قصبہ اور علی گڑھ کے حوالے سے الطاف حسین صاحب کا ایک بیان ہے. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 14 دسمبر 1986 میں سانحہ، قصبہ اور علی گڑھ ہوا تھا اور اس میں بہت سارے دائرے کے لوگ مارے گئے تھے. اس پر الطاف حسین صاحب نے جو ایک بیان بھی جاری کیا ہے، اس کے چند جو چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ الطاف حسین صاحب اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین نے سانحہ، قصبہ کالونی اور علی گڑھ کالونی کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب قرار دیا ہے. تو ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین نے سانحہ، قصبہ کالونی اور علی گڑھ کالونی کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب قرار دیا ہے. الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ 14 دسمبر 1986 کو مسلح دہشت گردوں نے قصبہ کالونی اور علی گڑھ کالونی پر حملہ کر کے سینکڑوں مہاجروں کو شہید کیا. 14 دسمبر 1986 کو دہشت گردوں نے قصبہ کالونی اور علی گڑھ کالونی میں حملہ کر کے سینکڑوں معصوم و بے گناہ مہاجروں کا قتل کیا، ان کے گھروں کو نظر آتش کیا. الطاف حسین کا کہنا ہے کہ 14 دسمبر 1986 کو قصبہ کالونی اور علی گڑھ کالونی میں آگ اور خون کی ہولی کا یہ کھیل 6 گھنٹے تک جاری رہا. انہوں نے کہا کہ ان معصوم مہاجروں کو پر یہ جب ظلم ڈھایا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، ان کے گھروں کو نظر آتش کیا جا رہا تھا، تو انہیں بچانے تک کوئی نہیں آیا، ان کی داد رسی کسی نے نہیں کی. الطاف حسین کا کہنا ہے کہ تحریک کے ان شہیدوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تو ناظرین، یہ تو بانی و قائد الطاف حسین کی جانب سے ظاہر 14 دسمبر کے حوالے سے جو ایک ان کا جو ایک موقف ہے، ایک بیان ہے جو میڈیا کو جاری کیا گیا ہے، تو وہ ہم نے آپ سے اس کی چند باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتائی ہیں. اب آتے ہیں ہم اصل جو پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے، وہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ انتہائی گمبھیر صورتحال ہے اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں. دیکھیے، یہ بات سب کہہ رہے ہیں، خود عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر جو ہے وہ بہت برے حالات میں گھرا ہوا ہے. خود عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور یقیناً جو جس طرح ڈالر کے ریٹ مطلب بڑھ رہے ہیں اور روپے کی قدر جو ہے وہ گھٹ رہی ہے اور جتنی مہنگائی میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب کوئی بینک جو ہے وہ ایل سی کھولنے کو تیار نہیں ہے اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں اور لوگ بڑا اس کو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو چند ماہ ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. تو جہاں ملک ان سنگین مسائل کا شکار ہو وہاں سیاست تو نہیں ہونی چاہیے، وہاں سیاست تو نہیں کرنی چاہیے. تھوڑے دن کے لیے سیاست سے اگر پرہیز بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ظاہر ہے اسے حکومت ملی ہے، آئینی اور قانونی طریقے سے ملی ہے، وہ اس ملک کو اس تمام تر صورتحال سے نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ان میں بہت ساری ان سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ وہ غلطیاں نہیں کر رہے ہیں یا بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس پہ وہ قابو نہیں پا سکے اب تک. لیکن اس کے باوجود بحیثیت پاکستانی ہم نے اس ساری صورتحال میں کم از کم جو کہتے ہیں نا کہ گھر میں اگر آگ لگی ہو یا گھر میں کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جائیں تو گھر کا آدمی جو ہے وہ باہر جا کے اسے بتاتا نہیں ہے کہ میرے گھر میں جو ہے کوئی بھی گھر والا جو ہے، گھر کا فرد جو ہے وہ اپنے گھر کی کمزوریاں جو ہے وہ باہر جا کے اس کا شور نہیں کرتا، چرچا نہیں کرتا. لیکن عمران خان صاحب جو ہے
وہ برابر کہے چلے جا رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو جو بھی مسائل درپیش ہیں اس سے نکالیں، اور ڈیفالٹ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی بات اللہ نہ کرے اگر کوئی واقعتاً ہو بھی رہی ہو، تو دیکھیں گھر کا جو فرد ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی کمزوریاں، یا گھر میں اگر کوئی اس طرح کے مسائل ہیں تو اس کو اس طرح باہر دنیا میں جو ہے اس کا چرچا نہیں کرتا۔ دنیا میں جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی گھر کی باتوں کو چھپاتا ہے، باہر لے کر نہیں آتا اگر کوئی کمزوریاں بھی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نہ صرف یہ کہ ان ساری چیزوں پر سیاست کر رہے ہیں، بلکہ ایک اور بڑا سیاسی پاور شو کرنے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہفتہ ہے آنے والا، تو ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب آئندہ آنے والے سیٹرڈے 17 دسمبر کو جو ایک بڑا سیاسی پاور شو کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے تمام ڈسٹرکٹس میں لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر بھی نکلیں، اور ایک جو بڑا مرکزی جلسہ ہے وہ لبرٹی چوک لاہور میں کرنے کا اعلان کیا گیا، اور کہا ہے کہ عمران خان صاحب اس جلسے سے یا جو اجتماع ہوگا لبرٹی چوک پہ لاہور میں، اس سے عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ یعنی لوگوں کو عمران خان صاحب سڑکوں پہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں، باہر نکلنے کی دعوت دے رہے ہیں، احتجاج کی دعوت دے رہے ہیں، اور بڑا سیاسی پاور شو جو ہے وہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن خود گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ سارے کام کر رہے ہیں گھر پہ بیٹھ کے، حالانکہ ان میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ وہ گھر سے لیکن وہ اپنے گھر سے جو ہے زمان پارک سے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے لبرٹی چوک لاہور میں، اور خود بھی لاہور میں ہوں گے لیکن اپنے گھر میں ہوں گے زمان پارک میں۔ اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یعنی کہ جی عمران خان صاحب جو اسمبلی توڑنے کی تاریخ ہے وہ دیں گے۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کس چیز کی تاریخ دیں گے وہ، اور اس تاریخ دینے سے کیا ملک میں کوئی ترقی کا انقلاب آ جائے گا، خوشحالی کا انقلاب آ جائے گا، ایسی کیا تاریخ دینے جا رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وہ تاریخ دیں گے اسمبلیاں۔ یعنی گزشتہ 1 ماہ سے انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا اسمبلی توڑنے کا، اب تک وہ اسمبلی نہیں توڑ سکے، اور وہ مشاورت ہی کر رہے ہیں ابھی تک، اور ابھی تک ان کی مشاورت ہی مکمل نہیں ہوئی، اور اب بھی وہ اسمبلی توڑنے کے بجائے ابھی تاریخ کا اعلان کریں گے، کس تاریخ کو اسمبلی توڑیں گے۔ یعنی یہ پتہ نہیں کیسا کام ہے اسمبلی توڑنے کا کہ باقاعدہ اس کی تاریخ جو ہے وہ دینے والے ہیں، وہ تاریخ دیں گے، ابھی تو اس کی تاریخ دیں گے۔ یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اور پوری پی ٹی آئی، جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا اسمبلی توڑنے کا 1 ماہ پہلے، اس وقت سے اگر وہ ہتھوڑا لے کر بھی اگر شروع ہو جاتے سارے لوگ، عمران خان صاحب سمیت پی ٹی آئی کے سارے لوگ، تو اس 1 ماہ میں اس اسمبلی کی بلڈنگ تو توڑ ہی سکتے تھے وہ ہتھوڑا لے کے۔ حالانکہ اسمبلی کی بلڈنگ بھی توڑے جانے سے اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، یہ ان کی بھول ہے۔ اسمبلیاں ایک قانونی طریقے سے ٹوٹیں گی۔ اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے جو ہے باقاعدہ سمری چیئرمین پی ٹی آئی کو بھیج دی ہے، تو یہ تو انتہائی غیر قانونی کام ہے بھائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس تو سمری نہیں جائے گی، سمری تو گورنر کے پاس جائے گی، گورنر پنجاب کے پاس جائے گی۔ تو یہ جو بھی کام ہو رہا ہے ماں برائے آئین ہو رہا ہے، تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اور چلے جی اب آپ تاریخ دینے والے ہیں، ابھی آپ تاریخ دیں گے، پھر آپ 20 دسمبر تک تو آپ تاریخ دیں گے، 20 دسمبر سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کی، پھر آپ اسمبلیاں جو ہے وہ کے پی کے پنجاب کی جو ہے وہ توڑیں گے دسمبر کے آخری ہفتے کے اندر۔ تو اول تو لگ نہیں رہا کہ اسمبلیاں اس طرح، کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہے نہیں لگتا کہ وہ اسمبلی، گو کہ وہ عمران خان صاحب کو یقین دلا چکے ہیں کہ وہ آپ حکم کریں میں توڑ دوں گا۔ تو لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اسمبلیاں وہ نہیں توڑیں گے۔ خود عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ابھی کچھ اور عرصے جو ہے وہ حکومت رکھنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے اسمبلیاں توڑنے سے ملک میں سوائے انارکی کے، سوائے ایک اور بحران پیدا ہونے کے اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ حکومت الیکشن کی ڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے، اور اب آپ کو الیکشن کی ڈیٹ اب بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ نئے آرمی چیف سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی وہ پھر نئے آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مداخلت کریں، آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، اور عدالتوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں اپنا کردار ادا کریں۔ دیکھیے عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ الیکشن کرانے کا کام سیاسی حکومت کا ہے، اس کی تاریخ دینے کا، اس کے شیڈول دینے کا۔
بلکہ شیڈول تو الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا. الیکشن ہوں گے کب ہوں گے اس کا فیصلہ سیاسی حکومت کرے گی. عمران خان صاحب اگر ایک سیاسی آدمی ہے تو ان کو اپنے مخالف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو، سیاسی لیڈروں کو پہلے تو ماننا پڑے گا کہ وہ سیاسی لیڈر ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران صاحب ان کو سیاسی لیڈر نہ مانیں، ان کو چور ڈاکو کہتے رہیں، اور پھر الیکشن بھی مانگے تو پھر سے اس آرمی چیف سے مانگیں جو دائرے کے جن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں. اور جب یہ ایک ادارہ بحیثیت فوج یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی اسی پالیسی پہ عمل کریں گے. لیکن عمران خان صاحب ہیں کہ وہ مسلسل آرمی چیف کو ایک بار پھر سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، عدالتوں کو بھی گھسیٹنا چاہتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ملک جو پہلے ہی مختلف بحرانوں کا شکار ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس کو جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا وہ پرفارم نہیں کر سکی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح وزیر خزانہ کا آ کے جو عہدہ حلف لیا اور جو ان کے دعوے تھے ملک کی اکنامی کو سنبھالنے کے حوالے سے، وہ اپنے دعووں پر پورے نہیں اترے. اور اسحاق ڈار صاحب کے جتنے دعوے تھے وہ شروع میں تو معلوم ہوا کہ شاید 2-3 دن تک یا ایک ہفتے تک ڈالر میں کچھ کمی آئی، روپے کی قدر جو ہے وہ بڑھی، لیکن اس کے بعد وہی صورتحال ہے. تو اس وقت حکومت میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے، چونکہ ایک سیاسی حکومت ہے، ایک جمہوری حکومت ہے، اگر ہم جمہوری ہیں، اگر ہم سیاسی ہیں تو ہمیں ایک سیاسی حکومت کو اور جمہوری حکومت کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ جیسے تیسے بھی کام کر رہی ہو. بہرحال دوسری جانب جہاں تک عمران خان صاحب پر موجودہ جو حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت مختلف الزامات لگا رہی ہے، اور وہ کھلے الزامات ہیں، کوئی اس میں بہت ساری چیزیں تو پورے شواہد کے ساتھ ہیں، ثبوت کے ساتھ ہیں. مثلا جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے، فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے، اور جو بہت سارے کرپشن کے معاملات ہیں، اور ان کے وزراء پہ جو کرپشن، پی ڈی ایم کی حکومت کو کیا اس کی مجبوری ہے کہ وہ تمام تر ثبوت و شواہد سامنے ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کے اوپر اور جو پی ٹی آئی کے جو سابق وزراء ہیں ان پہ کیوں نہیں کارروائی کر رہی. موجودہ حکومت جو ہے وہ فرح گوگی کا بڑا نام لیتی ہے کہ جی اس نے بڑے جو ہے وہ پنجاب کی حکومت چلائی، بڑی کرپشن کی، بہت پیسہ بنایا. تو بھائی آپ لاتے کیوں نہیں ہیں فرح گوگی کو؟ کہاں ہے فرح گوگی؟ ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے اس کو فرار کرایا، تو آپ اس کو لانے میں کیا ہے؟ آج کیا مشکل ہے کسی بھی مجرم کو کسی بھی ملک سے واپس وطن لانے میں؟ کون سی ایسی بہت بڑا کوئی راکٹ سائنس ہے؟ تو آپ فرح گوگی کا نام بھی بھول گئے. آپ نے پہلے اس پہ اتنے الزامات لگائے، لیکن اب فرح گوگی کو لانے میں کون سی مجبوری حائل؟ آپ لائیں فرح گوگی کو، اور جو بھی لوگ ملوث ہیں اور جتنے بھی ثبوت و شواہد آپ کے پاس موجود ہیں عمران خان صاحب کے خلاف بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف بھی، آپ کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ تو یہ سوال جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت سے اور مسلم لیگ نون کی حکومت سے بھی رہے گا کہ وہ صرف سیاست کر رہی ہے ان الزامات کی روشنی میں. اگر ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو عدالت میں بھی ثابت کریں اور اس کے بعد کارروائی بھی کریں اور نیب سے بھی کارروائی کرائیں. اور اول تو نیب میں جو ترامیم کی ہیں اس کا سارا فائدہ تو پی ٹی آئی کو پہنچا ہے، اس لیے کہ نیب کے جو پچھلے قوانین تھے اس کے تحت جو نون لیگ کے لوگ تھے ان کو تو جیلوں میں گئے، جیلوں میں رہ کر آئے بغیر کسی ثبوت کے اور شواہد کے جو عدالتوں میں ثابت نہیں ہو سکے. تھوڑے دن آپ اور ان قوانین کو رہنے دیتے، نیب کو جو قوانین تھے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اس کے ذریعے گرفتار کرتے تو اور ان کو بھی کچھ نہ پتہ چلتا کہ ہاں یہ نیب کے قوانین کیا تھے جس کے تحت وہ کارروائیاں کر رہے تھے. تو جناب بات ساری وہی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ جو بھی جو الزامات ہیں وہ اس کے ثبوت اور شواہد ان کے پاس موجود ہیں، تو ان کے خلاف پہ کارروائی بھی ہونی چاہیے. فرح گوگی کو وطن لانا چاہیے، وہ ملک لائے، یہ حکومت کا کام ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اب تو پاور آپ کے پاس ہے، اب تو جو ہے وہ کوئی سیاسی مداخلت بھی اداروں کی نہیں ہے. پھر آپ کو ایسی کون سی مجبوری لاحق ہے کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کو کام کرنا چاہیے آپ وہ بھی نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں بھی وہ طاقت نہیں ہے، وہ ول نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے اور آپ صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے
ظاہر ہے کہ ہم نے جو بات کی ہے، جو صورتحال ہے ملک کو درپیش ہے، اس میں کم از کم میں یہاں سے کٹ کر رہا ہوں. تو ناظرین، اب بات یہ واضح ہے کہ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو صرف باتیں کرنے سے ملک نہیں چلے گا. اور عمران خان صاحب جو ہے آج بھی اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ وہ کہ اب ان کی طاقت نہیں رہی، ان کے سارے بیانیے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. لیکن حکومت جو ہے وہ اس کے باوجود اگر کوئی کام نہیں کر پا رہی ہے، اگر ان کی چیزوں کو جو ہے وہ ثبوت و شواہد ہونے کے باوجود اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کر پا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت بھی جو ہے وہ انتہائی نااہل ناکارہ حکومت ہے. تو یہ اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک کو کسی طرح بھی اس صورتحال سے نکالے جس میں لوگ ظاہر جس طرح مہنگائی کی چکی میں جو ہے لوگ پس رہے ہیں. تو یہ کام اب حکومت کا ہے. یہی اب تو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گزشتہ 7 مہینوں میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے وہ تو کبھی بھی نہیں تھی، حالانکہ ان کے دور میں جو ہوئی تھی وہ اس سے پہلے نہیں تھی. لیکن یہ ذمہ داری اب موجودہ حکومت کی ہے کہ وہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے، خاص طور پر مہنگائی کے خاتمے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے. یہ حکومت اب تک کوئی کام نہیں کر سکی ہے. تو حکومت کا جو کام ہے کم از کم وہ حکومت ضرور کرے، اور جو کارروائی کرنے والے کام ہیں، جو اقدامات جو ہونے چاہیے وہ بھی حکومت ضرور کرے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے میں آپ سے اجازت لوں گا، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ سے پھر وہ یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے تھنک ٹی وی چینل HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں. جن ہمارے دوستوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ ہزاروں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں، اور بڑا آپ ہمیں رسپانس دے رہے ہیں، بڑی آپ کی طرف سے ہمیں پذیرائی مل رہی ہے، بہت اچھے آپ کمنٹس کر رہے ہیں. لیکن جو سبسکرائب کرنے کی جو رفتار ہے وہ جو پچھلے دنوں تھی وہ خاصی بہت تیز تھی، وہ لگتا ہے کہ شاید اب وہ سلو ہو رہی ہے. تو جناب ہماری آپ سے یہ گزارش کہ آپ ہمارے تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اس میں بالکل سستی نہ کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور سبسکرائب کرائیں تاکہ ہم آپ کو کراچی کی جو صورتحال ہے، جو ملک کی صورتحال، جو سندھ کی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ ہم نے جس طرح کراچی کی سیاست کو فوکس کیا ہوا ہے، اس پر ہم آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ دیتے رہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.